قربانی کی تعریف کیا ہے؟ قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی کے جانور کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ قربانی کے کن کن جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے؟ قربانی کی تعریف یہ ہے کہ قربانی یہ ایک مالی عبادت ہے۔ عبادت دو قسم ہے، ایک عبادت بدنی، دوسرا عبادت مالی، اور یہ جو قربانی ہے یہ عبادت مالی میں شمال ہے۔ جو غنی پر واجب ہے، خاص جانور کو خاص دن میں اللہ تعالیٰ کے لیے ثواب کی نیت سے ذبح کرنے کا نام قربانی ہے۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی کے لیے چند شرطیں ہیں کہ وہ مسلمان ہو، مقیم ہو، مالک نصاب ہو، آزاد ہو۔ یہ شرطیں پائی جائیں اس شخص پر قربانی واجب ہے کہ مسلمان بھی ہو، غیر مسلم پر قربانی نہیں، مقیم بھی ہو، مسافر کے لیے ضروری نہیں، مالک نصاب بھی ہو، نصاب کا مالک بھی ہو، جو نصاب کا مالک نہیں اس پر واجب نہیں، آزاد بھی ہو، غلام پر قربانی واجب نہیں۔ تو یہ چار شرطیں ہیں کہ مسلمان بھی ہو، مقیم بھی ہو، مالک نصاب بھی ہو، آزاد بھی ہو۔ جس طرح قربانی مرد پر واجب ہے اسی طرح عورت پر بھی واجب ہے۔ مسافر پر قربانی واجب نہیں، لیکن اگر نفل کے طور پر کرے تو کر سکتا ہے، ثواب ملے گا۔ مالک نصاب ہونے سے مراد اتنا مال ہونا چاہیے کہ مالک نصاب کسے کہتے ہیں؟ مالک نصاب، نصاب کا مالک ہو، کتنی نصاب ہونا چاہیے، کسے کہتے ہیں کہ یہ مالک نصاب ہے؟ مالک نصاب ہونے سے مراد اتنا مال ہونا چاہیے کہ جتنا مال ہونے سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، یعنی حاجت اصلیہ کے علاوہ 200 درہم یعنی 52.5 تولے چاندی یا 20 دینار یعنی 7.5 تولے سونا کا مالک ہو، حاجت اصلیہ کے علاوہ۔ حاجت اصلیہ کسے کہتے ہیں؟ حاجت اصلیہ رہنے کا مکان ہو، سامان خانہ داری، پہننے کے کپڑے، خادم، سواری کا جانور، ہتھیار، پیشے کے اسباب و اوزار، اور اہل علم کے لیے حاجت کی کتابیں، یہ چیزیں حاجت اصلیہ سے ہیں۔ تو حاجت اصلیہ کے علاوہ 200 درہم یعنی 52.5 تولے چاندی اور 20 دینار یعنی 7.5 تولے سونا اس کا مالک ہو، اس پر قربانی واجب ہے۔ جو شخص 200 درہم یا 20 دینار کا مالک ہو یا حاجت کے سوا کسی ایسی چیز کا مالک ہو جس کی قیمت 200 درہم ہو تو وہ غنی ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ قربانی کا وقت کیا ہے؟ کس وقت قربانی کرنی چاہیے؟ کتنے وقت تک قربانی کر سکتے ہیں؟ 10ویں ذوالحجہ کی صبح صادق سے 12ویں کے غروب آفتاب تک یعنی 3 دن اور 2 راتیں، لیکن 10ویں سب میں افضل ہے۔ 10ویں ذوالحجہ سب سے افضل ہے، پھر 11ویں، پھر 12ویں۔ شہر میں قربانی کی جائے تو شرط یہ ہے کہ نماز عید کے بعد ہو، اور دیہات میں چونکہ نماز عید نہیں اس لیے صبح صادق سے ہو سکتی ہے دیہات میں۔ آج تو ہر جگہ سہولت ہے، دیہات کے اندر بھی شہری سہولیات ہیں، اس لیے نماز عید کے بعد قربانی بہتر ہے۔ قربانی کے وقت میں قربانی ہی کرنا لازم ہے، اتنی قیمت یا اتنی قیمت کا جانور صدقہ کرنے سے واجب ادا نہ ہوگا۔ قربانی کے دن گزر جانے کے بعد قربانی فوت ہو گئی، اب نہیں ہو سکتی، لہٰذا اگر کوئی جانور قربانی کے لیے خرید رکھا ہے تو اس کا صدقہ کرے، ورنہ ایک بکری کی قیمت صدقہ کرے۔ قربانی کا طریقہ کیا ہے؟ قربانی کے جانور کو ذبح سے پہلے چارہ پانی دے دیں، پہلے سے چھری تیز کر لیں، لیکن جانور کے سامنے نہیں۔ جانور کو بائیں پہلو پر اس طرح لٹائیں کہ قبلہ کی طرف اس کا منہ ہو، اور ذبح کرنے والا اپنا داہنا پاؤں اس کے پہلو پر رکھ کر تیز چھری سے جلد ذبح کر دے، اور ذبح سے پہلے یہ دعا پڑھ لے: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا
وما انا من المسلمین قل ان صلاتی و نسکی و محیای و ماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین اللہم لک و منک بسم اللہ اللہ اکبر۔ دعا ختم کرتے ہی چھری چلا دیں۔ ذبح میں 4 رگیں کٹیں یا کم سے کم 3، اس سے زیادہ نہ کاٹیں کہ چھری مہرہ تک پہنچائے، کہ یہ بے وجہ کی تکلیف ہے۔ ٹھنڈا ہونے پر پاؤں کاٹ لیں، کھال اتاریں۔ اگر دوسرے کی طرف سے ذبح کیا ہے تو منی کی جگہ من فلاں کہے، یعنی اس کا نام لے۔ اگر مشترک جانور ہو جیسے گائے، اونٹ، بھینس، تو فلاں کی جگہ سب شریکوں کے نام لے۔ اگر دوسرے سے ذبح کرائے تو بہتر ہے کہ خود بھی حاضر ہو۔ کن جانوروں کی قربانی کی جا سکتی ہے؟ کن جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے؟ قربانی کا جانور اونٹ، گائے، بھینس، بکری، بھیڑ، نر ہو یا مادہ، خصی ہو یا غیر خصی، سب کی قربانی جائز۔ وحشی جانوروں میں جیسے ہرن، نیل گائے، بارہسنگا وغیرہ کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ قربانی کا جانور موٹا، تازہ اور اچھا ہونا چاہیے۔ ظاہری طور پر کوئی عیب نہ ہو۔ اگر تھوڑا سا عیب ہو تو قربانی ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی، اور اگر زیادہ عیب ہے تو پھر ہوگی ہی نہیں۔ قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ کتنی عمر کا جانور ہو؟ تو جانوروں میں سے اونٹ کی قربانی کرنی ہو تو اونٹ 5 سال کا ہونا چاہیے۔ گائے، بھینس، اس کی قربانی کرنی ہو تو 2 سال کا۔ بھیڑ، بکری، اس کی قربانی کرنی ہو تو 1 سال کی ہو یا زیادہ کی، اس سے کم کی جائز نہیں۔ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے؟ مینڈھا جس کے پیدائشی سینگ نہ ہوں جائز ہے، البتہ اگر سینگ تھے اور ٹوٹ گئے اور مینگ گودا تک ٹوٹ گئے تو جائز نہیں، اس سے کم ٹوٹا ہے تو جائز ہے۔ اندھا، لنگڑا، کانا، دبلا، کان کٹا، دم کٹا، بے دانت کا، تھن کٹا، تھن سوکھا، ناک کٹا، پیدائشی سے بے کان کا، بیمار، خنثی، ان سب کی قربانی جائز نہیں۔ بیماری اگر خفیف ہے اور لنگڑا پن ہلکا ہے کہ چل پھر سکتا ہے، قربان گاہ تک جا سکتا ہے، یا کان، ناک، دم تہائی سے زیادہ نہیں کٹے تو جائز ہے۔ قربانی کرتے وقت جانور اچھا کودا اور اس سے عیبی ہو گیا تو حرج نہیں۔ قربانی کی اور پیٹ میں زندہ بچہ ہے تو اسے بھی ذبح کر دے، اس بچے کو بھی ذبح کر دے اور کام ملا سکتا ہے، اور مرا ہوا ہے تو پھینک دے۔ خریدنے کے بعد قربانی سے پہلے جانور نے بچہ دے دیا تو اسے بھی ذبح کر ڈالے۔ اگر بیچ دیا تو اس کی قیمت کو صدقہ کرے۔ اگر ایام قربانی میں ذبح نہ کیا تو زندہ صدقہ کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کرم و امی کو دیکھو کہ خود اس امت مرحومہ کی طرف سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود قربانی کیا کرتے تھے، اور اس موقع پر بھی امت کا خیال فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ لہٰذا جس مسلمان سے ہو سکے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی قربانی کرے تو کیسی خوش نصیبی ہوگی۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔